بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نجیب خان جامعی عالم ہے، عبداللہ نگر پہانی ہردوئی یو پی سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے ربیع الاول سے متعلق ایک سوال کیا ہے۔ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ربیع الاول میں جلوس کا کیا مسئلہ ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اور 11 ربیع الاول میں جو لائٹنگ روشنی ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اور اس رات میں کسی پروگرام میں شرکت کروں تو یہ کیسا ہے؟ حالانکہ میں نے تو حدیث کی کتابوں میں سیاہ ستہ وغیرہ میں یا کسی فقہ کی کتاب میں یہ سب نہیں پڑھا، اور الحمدللہ ہمارے علاقے میں بھی یہ سب خرافاتیں نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن کانپور میں جب میں آیا تو دیکھا کہ یہاں مدرسوں میں چھٹی بھی کر دی جاتی ہے اور جلوس میں بھی بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ہاں، لاک ڈاؤن سے 2 سال پہلے مدرسہ جامع علوم جامع مسجد والوں نے یہ فیصلہ لیا تھا کہ اب ربیع الاول میں اور محرم میں چھٹی نہیں کی جائے گی، اور چھٹی اب ہوتی بھی نہیں ہے۔ کیا یہ فیصلہ اور مدرسے والوں کو لینا چاہیے یا چھٹی کر کے اس سب خرافات میں ساتھ دینا چاہیے؟ جزاک اللہ، آپ کی جذبات بڑے قابل قدر ہیں۔ یہ ربیع الاول کی آمد پر جو موجودہ زمانے میں بہت سی چیزیں ہونے لگی ہیں، لائٹنگ ہے اور جن چیزوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، کم از کم چندہ کر کے قرآن خوانی وغیرہ تو بہت سے لوگ کرتے ہی ہیں، اور بہت سی نئی چیزیں ہوتی ہیں جو عہد صحابہ اور تابعین میں بالکل نہیں تھیں۔ یعنی جب دین پر 100% عمل تھا تو ان چیزوں کا دین کے نام پر کوئی وجود نہیں تھا۔ خیر القرون کے بعد جب دین میں سستی پیدا ہونے لگی تو سنت کی جگہ بدعات آنے لگیں، تو دھیرے دھیرے یہ چیزیں پیدا ہونے لگیں۔ پھر غیروں کے طریقے پر مسلمان آ گئے، غیروں کے طریقے مسلمانوں میں آنے لگے۔ اب لوگ 12 ربیع الاول کو کرسمس ڈے کی طرح منانے کی انہوں نے پہل کر دی، اور کرسمس ڈے معلوم ہونے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مبارک عہد میں یہ چیزیں بالکل نہیں تھیں۔ ان طریقوں کو جو نبی و صحابہ کے طریقوں میں جو 12 ربیع الاول آتی تھی، ان طریقوں کو لوگوں نے بھلا دیا۔ یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کوئی نئی تاریخ تو نہیں آ رہی ہے، یہ 12 ربیع الاول صحابہ کے زمانے میں بھی آیا، خیر القرون میں بھی آیا۔ وہاں نہ چراغا کا نام ہے، نہ جلوس کا عطا پتہ ہے، نہ اجتماعی قرآن خوانی کا کوئی نشان ہے۔ وہ شریعت کے مزاج کو جانتے تھے، اور وہ شریعت شناس تھے، مزاج شناس تھے۔ وہ جانتے تھے کہ قرآن کا حکم سیرت کے تعلق سے یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ سیرت کو بطور اسوہ اختیار کرنا ہے، نہ کہ صرف بطور یادگار منانا۔ یعنی اسلام میں بطور یادگار منانا یہ سیرت نہیں ہے، بلکہ بطور اسوہ کے اپنانا، اپنی زندگی میں ڈھالنا اس سیرت کو، یہ اصل ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی لوگوں کو یہی حکم دیا کہ بھائی جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ میری سنتوں کو اختیار کرے۔ جو میری سنت کو اختیار کرے گا وہ پھر جنت میں جائے گا۔ یہ صرف نہیں کہ سنت کو چھوڑ کر کے اور سنتوں کو پامال کر کے صرف برتھ ڈے کے انداز میں کوئی چیز منائی جائے، چراغا کیا جائے، روشنی کی جائے، اور اب تو افسوس ہے کیک وغیرہ تک کاٹے جانے لگے ہیں۔ یعنی غیروں کی نقالی میں بڑھتے بڑھتے یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یوم ولادت پر بعض جگہ دیکھا گیا کیک کاٹتے ہیں، غبارے پھوڑتے ہیں، اور جو چیزیں غیر کرتے ہیں وہ سب کرنے لگ گئے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت یہ ایک مشن تھا، جس مقصد کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں بھیجے گئے تھے، وہ ایک جشن کے منانے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، ایک مشن لے کر کے بھیجے گئے تھے۔ اس لیے سیرت منانا یہ جو وقتی چیز اور لوگوں نے رسمی کارروائیاں بنا رکھی ہیں، یہ بے حقیقت ہے، بے اصل ہے، یہ اسلام کے مزاج سے میل نہیں کھاتا۔ اصل چیز وہ دائمی طور پر سیرت کو اپنانا ہے۔ چنانچہ جو صحیح مسلمان ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی مشن کو واقعی زندہ رکھنے والے ہیں، وہ ان کو سیرت منانے کے لیے کسی دن کی انتظار کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ 5 وقت اذان ہوتی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ نام آتا ہے، درود پاک پڑھتے ہیں، نبی کو یاد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تحیات میں السلام علیکہ جو نبی آتا ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتے ہیں اور سلام پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، درود شریف کے ذریعے سے نبی کی سیرت کو یاد کرتے ہیں۔ جب وہ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں، کپڑا اتارتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، وہ سب سیرت کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق سارے ان کے اعمال ہوتے ہیں۔ یہ ہے اصل مزاج شریعت کا، کہ سیرت بطور اپنانا ہے، بطور منانا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ
لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کریں، دین کی اصل تصویر پیش کر کے موجودہ ربیع الاول کی رسومات کو منع کریں، تو عام مسلمانوں کے حلق سے یہ باتیں اتریں گے نہیں، چونکہ ماحول کا، رواج کا بڑا فرق پڑتا ہے، بے دینی کا ماحول ہے، لہذا ضرورت ہے کہ سنجیدگی سے اس پر غور کیا جائے۔ یقیناً ایک امتی کو اپنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جذباتی محبت ہوتی ہے، اور محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ جو لوگ بھی جو کچھ بھی کر رہے ہیں، صحیح غلط، یقیناً وہ محبت کے ہی پیش نظر کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ محبت سے نہیں کر رہے ہیں، محبت سے ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ محبت کے اظہار کے طریقے کیا ہونے چاہیے۔ محبت یقیناً محبت جو ہوتی ہے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، محبت کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، تو محبت کے اظہار کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اس کے لیے موٹے موٹے دو اصول ہیں۔ ایک اصل تو یہ ہے کہ جس سے محبت کر رہے ہیں، اور جو ہمارا محبوب ہے، اور جس محبوب سے ہم اپنے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اس محبوب کے مقام و مرتبے کا لحاظ کر کے محبت کے جذبات اختیار کرنے چاہیے۔ دیکھیے محبت میں فرق ہوتی ہے، ایک تو باپ بیٹے میں محبت ہوتی ہے، والدین سے محبت ہوتی ہے، میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے، بچوں سے محبت ہوتی ہے، استاد شاگرد میں محبت ہوتی ہے، بھائی بھائی میں محبت ہوتی ہے، بھائی بہن میں محبت ہوتی ہے، لیکن یہ تو نہیں ہوتا کہ جیسی محبت بچوں سے ہوتی ہے ویسی محبت ہم والدین سے دکھانے لگ جائیں، جیسی محبت میاں بیوی میں ہوتی ہے ویسی محبت ہم بھائی بہن سے کرنے لگ جائیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو محبت میں تو محبت میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم جو ہمارا محبوب ہے علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے مقام و مرتبے کا لحاظ ہو۔ لہذا محبوب کے مقام و مرتبے کے لحاظ کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم پلہ ہم سر جوڑ کا کوئی نہیں ہے، لہذا ہم دوسروں کی طرح ہم محبت کا اظہار کریں، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے شایان شان نہیں ہے کہ ہم غیروں کے طریقے پر محبت کا اظہار کریں۔ ایک بات۔ دوسرے، محبت کے اظہار کے لیے دوسرا اصول یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کر رہے ہیں اس محبوب کو وہ طریقہ پسند بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم محبت کا وہ طریقہ اختیار کریں جس سے محبوب ناراض ہوتا ہے، محبوب نے منع کیا ہے، محبوب کی پسند ہی نہیں ہے، محبوب کی مرضی کے خلاف ہے۔ اب مثلا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے اسراف، فضول خرچی سے منع کیا ہے، چاہے پانی ہی میں اسراف ہو، حتیٰ کہ فرمایا گیا کہ تم اگر نہر پر وضو کر رہے ہو، تالاب بمبے میں بیٹھ کے وضو کر رہے ہو، تو بھی 3 مرتبہ سے زیادہ کسی عضو کو دھو کر کے اسراف نہ کرو۔ پانی کا فضول خرچی وہاں بھی منع ہے، حالانکہ پانی وہیں کا وہیں گر رہا ہے۔ تو لائٹنگ کی اسراف، سجاوٹ کا اسراف، گیٹ اور جو بنتے ہیں اس میں ایک دوسرے پر فخر اور ریاکاری جو پائی جاتی ہے، تو یہ اسراف ہر لائن۔ اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو ادنا سی بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ، سیرت مبارکہ ہے، اس میں یہ ہے کہ جو ہے آپ تہجد میں بھی اٹھتے تھے تو کسی زوجہ مطہرہ، کسی آپ کی پاک بیوی کی جو ہے نیند خراب نہ ہو جائے، تو آپ بعض دفعہ جو ہے اپنے نالین مبارک جو ہے ہاتھ میں لے لیتے تھے، چاہے کہ چپل کے چلنے کی آواز سے کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ تو آپ کو اتنا خیال، اور ہم جو ہے ڈی جے بجا کر، ساؤنڈ لگا کر کے، آواز جو بلند کر کے، اور جو ہے بڑے بڑے جو ہے لاؤڈ اسپیکر لگا کر کے جلسے اور جلوس اور ہنگامے، اور رات بھر جو ہے شور شغب کہ جو ہے کوئی جو ہے دل کا مریض ہے، ہارٹ کا مریض ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، ٹرافک کے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، عورتیں باہر نکل پڑتی ہیں اور بے پردگی ہوتی ہے، دھکے مکی ہوتی ہیں، اور نوباش قسم کے لوگ چھیڑ چھاڑ بھی کرتے رہتے ہیں، عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں، رات خراب ہوتی ہے، نمازوں کا جو ہے پتہ نہیں ہوتا ہے، نمازیں چھوڑ کر کے لوگ جو ہے ان چیزوں کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا طریقے ہمارے نبی کو پسند آئیں گے کہ جس میں نبی کے فرمان کو پامال کیا جا رہا ہو، نبی کی سنتوں کو جو ہے مردہ کیا جا رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے جنازے نکالے جا رہے ہوں؟ تو یقیناً جو ہے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن ان دونوں طریقوں کو سامنے رکھ کر، ایک تو محبوب کے مقام و مرتبے کا لحاظ، دوسرے ہم وہ طریقہ اختیار کریں جو خود محبوب کو بھی پسند ہو، آپ کے شایان شان ہو۔ لہذا یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یقیناً اسلام سے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے میل نہیں کھاتی ہیں۔ باقی آپ نے جو سوال میں چیزیں چھیڑی ہیں کہ مدرسے میں تعطیل، اصل میں مدرسے میں تعطیل کا مسئلہ یہ ہے کہ جو سرکاری بورڈ کے مدرسے ہوتے ہیں اس میں چھٹی ہو جاتی ہے، اسی کو دیکھا دیکھی جو ہے اور مدرسوں میں چھٹی ہو جاتی ہے، اور چھٹی ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جلوس نکل رہے ہوتے ہیں، اتنا شور ہنگامہ ہوتا ہے کہ پڑھائی میں ہو ہی نہیں پاتی سکون سے، جو ہے آوازیں اتنی ٹکرا رہی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کا جو ہے جی نہیں لگتا، لوگ چھٹی لے لیتے ہیں،
اور سرکاری بھی طور پر بھی چھٹی ہوتی ہے، تو اس بنا پر جو ہے چھٹی کا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ ورنہ صحیح بات وہی ہے جو آپ نے جیسا کہ کہا کہ جامع العلوم میں جو مشورہ ہوا کہ چھٹی نہیں کرنی چاہیے، محرم میں بھی نہیں کرنی چاہیے، تاکہ جو ہے تائید نہ ہونے پائے اس طرح کے غلط پروگراموں کی، تو یقیناً بہتر یہی کہ چھٹی نہ کی جائے۔ ہم آپ سے متفق ہیں، آپ کا مشورہ بہتر مشورہ ہے۔ باقی یہ جو جلوس کا مسئلہ ہے، ہم اس میں ایک بات عرض کر دیں کہ یہ جلوس کی جو شروعات ہے، اس کی شروعات دینی جذبے سے نہیں ہے، بلکہ ہوا یہ تھا سن 1947 کے بعد، جب مسلمانوں میں لٹے پٹے مسلمان تھے اور پڑوسی ملک میں سب چلے گئے اور مسلمانوں کے بہت برے حالات ہو گئے تھے، جیسے آج بہت برے حالات چل رہے ہیں، اس سے بھی کئی گنا گزرے خراب حالات تھے۔ تو اس وقت جو ہے لوگوں نے ایک بہانہ بنا کر کے 12 ربیع الاول کی تاریخ میں کہ لوگوں کو نکالا گھروں سے کہ نکلو اور سب اپنے اپنے ہاتھ میں جھنڈا لو، تاکہ ان کو ایک قوت ملے، اجتماعیت پیدا ہو، لوگوں میں ایک تحریک پیدا ہو۔ یہ دراصل اس کی تاریخ ہے جلوس کی، اور یہ سیاسی قسم کا گویا جلوس تھا، ایک حالات کے تحت میں جلوس تھا، اس کا کوئی دینی مسئلہ نہیں تھا، دینی جذبے سے نہیں تھا۔ لہذا اگر کوئی آج سنت سمجھ کر کے اور 12 ربیع الاول کا کوئی عمل سمجھ کر کے کرے گا تو یقیناً غلط ہوگا۔ باقی سیاسی اعتبار سے باقی رکھنا چاہیے، اب نہیں باقی رکھنا چاہیے، یہ تو جو ہے ارباب بصیرت، ارباب سیاست بتائیں گے، ہم اس میں زیادہ لب کشائی نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ جو سیرت کے 12 ربیع الاول کے موقع پر جس طرح کی چیزیں رواج پا گئی ہیں، یقیناً یہ قابل اصلاح ہے، لیکن بہت سنجیدگی سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر بار بار سنجیدگی سے کہا جائے اور لوگوں کو سمجھایا جائے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے فرق پڑے گا، لوگ جو ہے رسمی کارروائیوں کو چھوڑ کر سنت پر اور سیرت پر آئیں گے، تو وہی جو دور صحابہ کرام کا جو مزاج تھا اسے اپنانے کی ضرورت ہے، اسی کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے عام مسلمانوں کے سمجھ میں ہماری یہ باتیں آ جائے تاکہ دھیرے دھیرے اصلاح کی کوئی شکل پیدا ہو۔ بہرحال یہ سب تو ہے، لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو مناسبت تو ہے ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، وفات، ہجرت، یہ سب تو ہے۔ اس بنا پر ربیع الاول کے آنے کے موقع پر لوگوں کا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے کچھ چیزوں کو یاد کرنا یہ کچھ فطری چیز بھی معلوم ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں سوال ہوتا ہے کہ کرے تو کیا کرے، تو ہمیں لوگوں کو آمادہ کرنا چاہیے کہ سیرت کے تعلق سے سوال جواب ہے، غیر مسلموں میں سیرت کی کتابوں کی تقسیم ہے، مثلا کل کی اوتار خود غیر مسلم کی لکھی ہوئی ہے، اچھی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے اور لوگوں نے بھی لکھی، دی 100 جو ہے کہ 100 بڑے آدمی، جو ایک عیسائی کی لکھی ہوئی ہے جس نے جو ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ساری دنیا میں سب سے افضل اور سب سے اچھا انسان قرار دیا ہے۔ آج کل جو ہے پیغمبر اسلام کو دنیا میں بدنام کیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ غلط پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ تو اس تعلق سے یہ ہے کہ آپ غیر مسلموں میں اس طرح کی کتابوں کو تقسیم کریں کہ یہ لو ہمارے نبی کی سیرت پڑھو، آج 12 ربیع الاول ہے، یوم ولادت ہے، ہم آپ کو ایک گفٹ پیش کر رہے ہیں، یہ کچھ کرنے کے کام ہے۔ یا جو ہے بچوں کا مقابلہ کرائیں تاکہ اس بہانے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس تاریخ سے ان کو سیرت کی معلومات، سوال جواب ہو جائیں۔ اور ایک چیز جو بہت کرنے کی ہے کہ جیسے جمعہ کا دن آتا ہے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف کی کثرت ہوتی ہے، تو ایسے ہی ہم جو ہے لوگوں کو آمادہ کریں کہ بھائی زیادہ سے زیادہ تم درود شریف تنہائی میں بیٹھ کے پڑھو، اور یہ اصل جو ہے نبی کریم علیہ السلام کو اصل خراج عقیدت ہے، اصل محبت کا تحفہ یہی ہے کہ ہم ایک امتی اپنے نبی کی خدمت میں درود پاک کا 1000 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1,00,000 مرتبہ بیٹھ کے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، تو یہ ہوگی اصل خراج عقیدت اور نبی کی شان میں ہدیہ کا پیش کرنا۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، اور اس کو لازم اور ایک خاص عمل کو اور خاص طریقوں کو اپنائے بغیر عمومیت کے ساتھ اس طرح لوگوں میں انفرادی طور پر مزاج بنایا جائے تو اچھی بات ہوگی۔